اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین الہم ارجل یمشون بها ام لہم ایدی یبطشون بها ام لہم اعین یبصرون بها ام لہم آذان یسمعون بها قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ سورۃ الاعراف کا درس مسلسل جاری ہے اور اس سلسلے کا یہ آخری درس ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت کا نچوڑ بیان کیا جا رہا ہے۔ قبر پرستی کی جڑ کی جو بنیاد ہے گویا اس کا یہاں ذکر کیا گیا اور اس کے اوپر تیرہ چلایا گیا ہے تاکہ شرک کا کلا کما کر دیا جائے، کیونکہ یہ پوری کائنات اسی ایک مقصد کے لیے بنی ہے کہ اللہ اکیلا ہے اور اس کی ذات اور صفات کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، اور انسانوں اسی امتحان کے اندر صرف عقیدے کی آزمائش میں ڈالے گئے ہو۔ یقین کرو صرف عقیدے کی آزمائش ہے، اسی کے اوپر کل قیامت کے دن فیصلہ ہونے والا ہے۔ اور یہ بات جو بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے، اگر تھوڑی سی عقل مندی کے ساتھ کوئی توجہ دے تو وہ شرک نہیں کر سکتا ہے، اور اس امتحان میں وہ انشاءاللہ پاس ہو جائے گا۔ بتایا گیا کہ دیکھو انسانوں، جن کو تم پکارتے ہو، اور عام طور پر جب کہا جاتا ہے کہ من دون اللہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بڑے فریبکار، یہ پیشہ ور مولوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ من دون اللہ کا مطلب جو ہے وہ بت ہے، بس جو بتوں کو پکارتے ہیں وہ گئے مارے گئے، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے۔ ہم تو انسانوں کو پکارتے ہیں، ہم تو یا رسول مدد کہتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، تو یہ من دون اللہ تو نہیں ہے نا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز تو نہیں ہے نا، یہ غیر اللہ تو نہیں ہے نا، یہ تو اللہ ہی والے ہیں نا۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان آیات کے اندر ان کے اس فریب کو بھی توڑ دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ بندے ہیں تمہاری طرح، انسان ہیں۔ بتاؤ کہاں گئے وہ بت؟ انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ تم انسانوں کو پکارتے ہو، وہ انسان ہیں تمہاری طرح، جس طرح تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اسی طرح وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد تھے۔ آدم علیہ السلام نہ ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام بھی نہ ہوتے، یعقوب علیہ السلام بھی نہ ہوتے، عیسیٰ علیہ السلام بھی نہ ہوتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ ہوتے۔ آدم علیہ السلام کو بنایا، سب سے پہلا انسان جو بنایا اللہ تعالیٰ نے وہ آدم علیہ السلام ہے۔ ساری انسانیت اسی کی نسل چلی ہے۔ اور وہ جو واقعہ پیش آیا ابلیس کے ساتھ، تو ابلیس اصل میں آدم علیہ السلام کی ساری ذریت کا دشمن ہے، اور قیامت تک دشمنی کرے گا، میدان محشر میں دشمنی کرے گا، اور کہہ دے گا کہ دیکھو مجھے لعن طعن نہ کرو، اپنے آپ کو لعن طعن کرو، میں ذمہ دار نہیں ہوں، تمہارے ساتھ جو اللہ نے وعدے کیے تھے وہ سارے پورے ہو گئے آج، لیکن میں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ کوئی بھی پورا نہیں ہوا۔ اس طرح ابلیس کہہ کے انکار، لعن طعن کر کے پیچھے ہٹ جائے گا، اور یہ انسان ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب وہاں سے یہاں آئے انسان اور یہ شیطان، یہ ابلیس، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یہ تمہارا دشمن ہے، آدم تمہاری اولاد کا دشمن ہے، تمہاری ذریت کا، اور تم اس کے دشمن ہو، اس کے ساتھ دشمنی کرنا۔ یہ جنگ ہے گویا، یقین کرو۔ اور اس جنگ کے اندر اللہ کے انبیاء
نے جو دعوت دی ہے اور اللہ کے نبیوں کی دعوت کو ماننے والے جو مومن گزرے ہیں یہی جیتیں گے، چاہے تعداد کی کمی سے ہی، حالات جیسے بھی ہوں، اللہ کی رحمت اور شفقت جو ہے مومنوں کے ساتھ ہے۔ یہ توحید اور شرک کا معاملہ کوئی ایسے نہیں پتہ ہی کو نہیں چلتا، نہ، یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ توحید بالکل واضح چیز ہے اور شرک بالکل واضح چیز ہے۔ توحید ایسی چیز ہے کہ ہر لمحے اللہ کی رحمت اور شفقت اس کے اوپر برستی رہتی ہے، اور شرک ایسی چیز ہے کہ مالک کی ہر وقت لعنت اس کے اوپر برستی ہے۔ شرک کا اللہ دشمن ہے۔ تو یہاں اسی انداز سے بات بتائی گئی ہے جس طرح سورہ الکہف کا نچوڑ بتایا گیا۔ دیکھیے وہاں بھی یہی بات کہ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ کیا کافروں نے یہ گمان کیا۔ انداز بڑا زبردست شاہانہ انداز ہے۔ ایک ہی آیت کے اندر 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ایسوں کو کافر کہا ہے جو اللہ کے بندوں کو، انسانوں کو اپنا داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، واسطے، وسیلے، رکوع اور سجدے جو انسانوں کو کرتے ہیں، مالک نے ایک آیت کے اندر 2 دفعہ ان کو کافر کہا، اور کافر پہلے کہا، قصور بعد میں بتایا، اور اگلی جو آیت آئی ہے تیسری دفعہ پھر کافر کہا۔ عام طور پر آج کہہ دیتے ہیں بھائی آپ یہ کافر کیوں کہہ دیتے ہیں جی، مشرک کیوں کہہ دیتے ہیں، ان کو کہو کہ قرآن کے حوالے کیے، یہ قرآن ہے۔ قل یا ایھا الکافرون جب کہا گیا تھا کہو اے کافرو، تو بتاؤ کیا مکہ کے جو مشرکین تھے وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ یہ پہاڑوں کو کہا جا رہا ہے، یا کھجوروں کے درختوں کو کہا جا رہا ہے، یا اونٹوں اور گھوڑوں کو کہا جا رہا ہے؟ ان کو پتہ تھا کہ ان کو کہا جا رہا ہے، بڑے بڑے سردار تھے، ان کو یہی کہا جاتا ہے اگر میرے بندوں کو تم نے اپنا الہ بنایا، میرے بندوں کو پکارا۔ ابراہیم علیہ السلام کو غوث سمجھا، داتا دستگیر سمجھا، مشکل کشا سمجھا، حاجت روا سمجھا، اور تم کہتے ہو ہاؤ شفانا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی، اچھا ہماری سنتا نہیں اور ان کی ٹالتا نہیں۔ یہ دونوں کفریہ جملے ہیں، یاد رکھیے۔ میری سنتا نہیں، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں کے اندر غذا کس نے دی تھی، بھول گئے ہو، اور ان کی ٹالتا نہیں، اچھا کون ہے یہ جن کی ٹالی نہ جائے، ذرا نام تو لو اس کا۔ کتنی دعائیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، قرآن کے اندر بھی ذکر کی ہیں۔ مالک فرماتا ہے کتنے ایسے ہیں انسانوں میں سے یا فرشتوں میں سے جو بھی ہیں، ان کی شفاعت ذرہ بھی کام نہیں آ سکتی ہے مگر ان کے لیے جن کے لیے اللہ سننا چاہے، جن کو اللہ معاف کرنا چاہے۔ اس انداز سے یہاں بتایا گیا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، تمہاری طرح بندے ہیں، فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، یہ بندے ہیں، انسان ہیں، تمہاری طرح ہیں، اور پکار دیکھو، یہ تمہاری پکاروں کا جواب دیں اگر تمہارے خیالات صحیح ہیں۔ اگر تم اپنے عقیدے میں درست ہو گئے، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، تو جواب تو دیں۔ تو آپ غور فرمائیں کہ جس بات کا جواب مشرکین مکہ کے پاس نہیں تھا، مشرکین مکہ کے یہاں منہ لٹک گئے تھے، کیوں، کہاں سے جواب آئے؟ وہ جواب مشرکین پاکستان اور مشرکین انڈیا اور مشرکین بنگلہ دیش نے دے دیا ہے، مشرکین عرب والعجم نے دے دیا ہے۔ کہتے ہیں پکارا تھا، جواب آیا تھا، اندر سے جواب آتا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا گیا ہے، جواب آیا، ہم نے پکارا۔ اور دوسرے کہتے ہیں ہم پکارے یہاں، آقا سنے مدینے میں، ایسی سماعت پہ لاکھوں سلام، ایسی سماعت۔ وہ اللہ کے بندو، ایسی سماعت تو خالص الوہیت ہے، پھر وہ تو اللہ ہے جو سنتا ہے، پھر تم اللہ کی طرح مانتے ہو۔ اور حقیقی زندگی کیا ہے، عباد امثالکم کیا ہے، کہ نبی علیہ السلام کے سامنے عمر بن خطاب کئی مرتبہ بات کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کہتے تھے عمر ابھی کیا کہا ہے، اونٹ لے، بات بھی کی ہے، پتہ بھی چل گیا کوئی بات کہی ہے، لیکن کیا کہی ہے یہ معلوم نہیں ہے، ذرا اونچی بات کہو، کیونکہ وہ احکامات جب آئے تھے کہ اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازیں اونچی نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو جائے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔ یہ نہیں اللہ کی، یہ گویا ایمان کا معاملہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، یہ تم آپس میں جس طرح باتیں کرتے ہو یہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہی ان کے اوپر ہوتی ہے، اور یہ تمہاری رہنمائی کے لیے ہر رشتے کیا تمہاری اپنی جان سے زیادہ جب تک یہ محبوب نہیں ہے، چونکہ ایمان کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ، تمہارے مالک کا یہ حکم ہے کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ تو اس انداز سے دیکھیے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ السلام کہتے ہیں عمر کیا کہا ہے، ابھی کیا کہا ہے، بات میری سمجھ میں نہیں آئی، پھر کہو ذرا۔ اس کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا، نبی علیہ السلام ایک صحابی کے گھر گئے، 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکم کہا، اور پھر قاعدہ تھا کہ 3 مرتبہ کھٹکھٹانے کے بعد واپس آ جاتے تھے۔ جیسے واپس ہوئے پیچھے سے آوازیں دیتے، وہ صحابی دوڑے، یا رسول اللہ
میری ماں باپ آپ پر قربان، کیوں واپس جا رہے ہیں؟ کہ نبی علیہ السلام نے کہا میں تو سلام کر رہا تھا، آپ کو آواز بھی دی، قسم کی آگے سے جواب نہیں آ رہا تھا، تو میں تو یہی سمجھ رہا ہوں یعنی کہ گھر پر نہیں ہے یا نہیں سن رہے جو معاملہ۔ کہتے یا رسول اللہ ہر مرتبہ میں نے آپ کے بات سنا ہے، سلام بھی سنا ہے، اور میں نے وعلیکم السلام بھی کہا ہے، میں تو چاہ رہا تھا کہ آپ میرے اوپر سلامتی کی دعائیں بھیجتے رہیں، یہ دعائیں ہیں، میں تو دعائیں وصول کر رہا تھا۔ تو اندازہ لگائیے ایک دروازے یا چادر کا پردہ ہوتا ہے، اس کی اوٹ ہے، اندر ہے، اور نبی علیہ السلام نے وعلیکم السلام نہیں سنا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، زندگی کا یہ معاملہ ہے، نہیں سنتے ہیں بندہ، اس طرح نہیں سنتا ہے۔ اور مرنے کے بعد تو خود سوچو اللہ کے بندوں کیا حالت ہو جاتی ہے۔ لیکن ان کا یہ عقیدہ بنا دیا گیا کہ یہ سنتے ہیں، تو مالک نے اس کو دلیل کے طور پر بتایا کہ دلیل کے طور پر اگر یہ جواب تمہیں دیں تو اس کے بعد تم پھر سچے ہو۔ اور ان لوگوں نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اور اللہ کی کتاب کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نے سلام کیا قبر والے کو، جواب آیا ہے۔ اچھا جواب آیا تو سنا کس نے؟ بتاؤ سنا کس نے؟ کسی اور نے نہیں سنا، صرف طاہر القادری صاحب نے سن لیا ہے، طارق جمیل صاحب کی آواز آئی، اس کو آواز آئی ہے، اور ان کے فلاں حضرت کو، صوفی صاحب کو جو آواز آئی ہے۔ بھائی تمہاری طرح انسان ہے، بتاؤ دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اونچا سلام کرے یا جیسا سلام کرے صرف نیک لوگوں نے سنا ہو، جو برے آدمی وہ نہیں سنتے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ اللہ کے ہاں بہرا نہیں سنے گا، جو بہرا ہے ڈیف وہ نہیں سنے گا۔ اور اس کو دلیل اللہ نے بنایا کہ دیکھو مردے نہیں سنتے، اور جو بہرا ہوتا ہے جب وہ چلا جائے دور آپ کے چلا جائے وہ قریب نہیں سنتا ہے، تو کیا دور جا کے سنے گا؟ تو بتاؤ اللہ کے بندوں اگر کس طرح کا عقیدہ رکھے کہ جو بہرا آدمی ہوتا ہے قریب نہیں سنتا ہے، لیکن جب دور چلا جائے تو پھر آستہ سے بھی بات کرو پھر سن لے گا، بہت زیادہ سنتا ہے، تو بتاؤ بندے کہیں گے پاگل ہو بے ایمان۔ تو اس انداز سے اس قوم کی مت ماری گئی، یقین کرو۔ اس طرح اتنی بڑی باتیں ہوئی ہیں اللہ کے بندو، اللہ نے ایسے نہیں مارا ہے ان کو، دنیا میں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یقین کیجیے آج کل کے جو سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھو، ان مسلمانوں کی پوری دنیا میں کیا درگت بنی ہوئی ہے۔ یہ اس قرآن کا نہ صرف انکار بلکہ مذاق کرنے کی وجہ سے اللہ کے بندوں اس کے عقیدوں کا مذاق اڑایا انہوں نے، اللہ کی ہر بات کا گویا جواب آگے سے دیا ہے، آگے سے مقابلہ کیا ہے انہوں نے، مکے دکھائے انہوں نے۔ ہمارا آرمی چیف مکے دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ کو، گویا نعرہ حیدری یا علی مدد لگا کے مکے دکھاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے بندوں، جب یہ ریئیکشن کرو گے تو اس کے بعد مالک تمہیں چھوڑے گا؟ ایٹمی قوت ہونے کے باوجود تمہیں پوری دنیا میں کشکول لے کے جانا پڑتا ہے، اور تمہاری ذلت اور خواری وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے، بالکل ہینڈ اپ ہو گئے سارے کے سارے۔ ہر پلیٹ فارم سے آواز آئی ہے کہ ہم بے بس ہو گئے، ہر پلیٹ فارم سے مولویوں نے کہنا شروع کر دیا، سیاسی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، آرمی چیف نے کہنا شروع کر دیا، پوری دنیا کے قرضے ان کے کندھوں کے اوپر۔ IMF نے کہتے ہیں ایسی شرائط لگائی ہیں کہ ہم مجبور ہو گئے ہیں، تم مجبور ہوئے ہو، تمہیں مجبور کیا گیا ہے، اس اوپر والے نے مجبور کیا ہے، اور چادریں چڑھاؤ اور اڑ سور میلے کرو، اور اللہ کے بندوں کو داتا دستگیر کہو، مشکل کشا کہو۔ سونے کے دروازے ان کی نامراد قبروں کے اوپر تم نے لگائے ہوئے ہیں، اور تمہارے قرضے تمہارے کندھوں کے اوپر گنے نہیں جا سکتے۔ تو یہ ذلت اور خواری اسی شرک کی وجہ سے اللہ کے بندوں۔ اب مالک نے دلائل دیے ہیں کہ دیکھو کیسے سنتے ہیں، تم کہتے ہو سنتے ہیں، کیسے سنتے ہیں؟ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے جو ہے پاؤں ہیں؟ تم جو کہتے ہو کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں سے آ جاتے ہیں، بغداد والے بھی آ جاتے ہیں، فلاں بھی آ جاتے ہیں، وہ کس طرح آ جاتے ہیں؟ انسان تو پیدل وہ سفر کرتا ہے، یا تو چل کے آتا ہے یا دوڑ کے آتا ہے، یا آج کل کا دور ہے وہ گاڑی پر آئے گا، ٹرین پر آئے گا، ہوائی جہاز پر آئے گا، بائی شپ آئے گا۔ بتاؤ کس طرح آتے ہیں؟ کچھ تو ذکر کرو حضرت صاحب کہ عبد القادر جیلانی صاحب پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں مدد کرنے کے لیے کس مرسیڈی پر آتے ہیں، ہوائی جہاز پر آتے ہیں، اڑن تشتری پر آتے ہیں، کس طرح آتے ہیں؟ ان کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ جب پاؤں ہی نہ ہوں کسی کے تو چل بھی نہیں سکتا، تو آئے گا کیسے؟ پھر مالک نے فرمایا ام لہم ایدی یبطشون بہا، وہ ان کے ہاتھ ہیں کہ جو پکڑیں، جب بندے کے ہاتھ ہی نہ ہوں۔ بتاؤ ایک بندے کا ہاتھ ہی نہ ہو، زندہ بھی اگر ہے، ہاتھ ہی کوئی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے، اور پھر بندہ کہے ذرا گاڑی کو دھکا لگوانا نا جی، بتاؤ کس طرح لگائے گا؟ کہ تمہاری گاڑی کو دھکا کیسے لگائے گا؟ اس کے پاؤں ہی نہیں ہے، اس کے ہاتھ ہی نہیں ہے، اس کو تو کوئی کہے گا بھی نہیں، پاگل اس کو جا کے بندہ کہے گا، جو بالکل اس طرح ایک پڑا ہوا معذور سا ایک چرپائی کے اوپر پڑا، اس کو کون کہے گا اٹھ کے مجھے پانی ڈال کے دے دو؟ نہیں ڈال سکتا، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، اور اگر کہے گا دوسرے کہیں گے پاگل ہو گئے ہو، تم کیا کہہ رہے ہو، ہم تو خود اس کو جا کے پانی پلاتے ہیں، یہ تمہیں آگے اٹھ کے کیسے پانی پلائے گا؟ تو مالک فرماتا ہے کہ کیا ان کے ہاتھ ہیں جو پکڑیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ تمہیں دیکھیں؟ کہتے حضرت ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بتاؤ آنکھیں تو مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئی، وہ تو دفن کر کے آ گئے ہو، وہ گھروں میں کس طرح دیکھتے ہو؟ بغیر آنکھوں کے دیکھتے ہیں۔
اگر بغیر آنکھوں کے دیکھتے ہیں، بغیر ہاتھوں کے پکڑتے ہیں، بغیر کانوں کے سنتے ہیں، بغیر ٹانگوں کی مدد کرتے ہیں، تو بتاؤ پھر تو اللہ بنا دیا تم نے ان کو خالص، پھر تو خالص اللہ ہوئے نا۔ تو اس انداز سے بتایا گیا ان کی آنکھیں ہیں جو تمہیں دیکھیں، ام لہم آذان یسمعون بہا، اور کیا ان کے کان ہیں کہ سنیں؟ تم جو کہتے ہو مردے سنتے ہیں، مردے کے کان تو ختم ہو گئے، ان کی دیکھنے کی قوت ختم ہو گئی، ان کی چلنے کی قوت ختم ہو گئی، ان کی پکڑنے کی قوت ختم ہو گئی۔ کوئی مردہ لیٹا چاہے کتنا ہی نیک ہے، تجد گزار ہے، مومن ہی ہے، اگر بتاؤ لیٹا ہوا مر گیا بالکل، تو کوئی اگر آ کے گلاس شربت پانی تو پیو نا بابا جی، کون پیے گا بتاؤ؟ وہ سارے کہیں گے مر چکے ہیں، آپ نے کہتے مر چکی ہے لیکن پانی تو پیے نا، کون بتائے؟ سارے کہیں گے پاگل ہے، کیوں؟ ہاتھ اٹھ نہیں سکتے ہیں۔ اور عام انسانوں کی بات کیا، اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری جملے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے آخری الفاظ جو ادا کیے گئے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے جس طرح وہ جگہ دکھائی جہاں ہر نبی کو دکھائی جاتی ہے اور پھر اختیار دیا جاتا ہے، تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ اوپر اٹھے اس طرح، اللہ عمر رفیق اللہ، اللہ عمر رفیق اللہ، بل اللہ عمر رفیق اللہ کہہ کے اس طرح سے ہاتھ ڈلتا گیا، روح قبض ہو گئی، ہاتھ ڈلتا گیا، اس طرح نیچے آ گیا ہاتھ، یہ ہوا ہے۔ تو اللہ کے بندو یہ معاملات ہیں، کتنی سادہ سادہ باتیں ہیں۔ پھر مالک نے یہ انداز اختیار کیا، ان کو بتایا، اور اس کے بعد پھر سوال کیا، قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنظِرُونَ، کہ اب بتاؤ کہ ان کی حالت، تمہارے معبودوں کی حالت تو یہ ہے، اور مجھے دھمکیاں دیتے ہو ہم یہ کر دیں گے، یہ تمہیں الٹی کلبادیاں لگائیں گے، اور یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ بلاؤ، سب کو بلاؤ، نہ یہ چلنے کے قابل ہے، نہ یہ دیکھنے کے قابل ہے، نہ یہ سننے کے قابل ہے، سب کو اکٹھا کر لو، اور اس کے بعد میرے خلاف کوئی ایسی تدبیر کرو، کیونکہ میں تو انکاری ہوں ان کی داتائی، ان کی دستگیری، ان کی مشکل کشائی، ان کی حاجت روائی، ان کے واسطوں وسیلوں، ان کے رکوع اور سجدوں کا تو میں انکاری ہوں، بالکل کہتا ہوں اموات اور مردے ہیں، یہ بالکل لاشیں ہیں، ہڈیاں ہیں جن کو تم پکار رہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، سارے مل کے بھی آ جائیں تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تم جو زندے ہو وہ بھی ان کے ساتھ مل جاؤ، وہ سارے ملا لو اپنے ساتھ، کیونکہ یہ دنیا ایسی نہیں ہے، ہر ایک کے اوپر مالک کی نگاہ ہے، مالک نے اس کی چوٹی پکڑی ہوئی ہے، چاہے زندہ ہے کوئی وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تم تو مردوں سے مجھے ڈراتے ہو، تو میں کیسے ان سے ڈروں؟ ذرا برابر یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب سنو وجہ کیا ہے، یہ جو بڑی بات کہی جا رہی ہے، آخر وجہ تو ہے نا کچھ نہ کچھ، ایسے تھوڑی کہہ دی اتنی بڑی بات۔ مالک فرماتا ہے ان کو بتاؤ، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا ولی، میرا دوست، اور ولی عربی کے اندر کہا، دیکھیے عربی ایک بڑی زبردست زبان ہے۔ ولی اس دوست کو کہا جاتا ہے جو کبھی ساتھ نہ چھوڑے، کبھی ساتھ نہ چھوڑے۔ دنیا میں کتنے انسان ہوتے ہیں، کتنے گہرے دوست ہوتے ہیں، کئی موقعوں پر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن مالک جس کا ولی ہے، اللہ جس کا ولی ہے، وہ کسی موقع پر ساتھ نہیں چھوڑتا آپ کا۔ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی مدافعت کرتا ہے، اندازہ لگائیے، آپ کے دشمن پلاننگ کر رہے ہیں، مالک ان کا توڑ کر رہا ہے، کیونکہ وہ آپ کا ولی ہے۔ مالک فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، مالک مومنوں کا دوست ہے، یاد رکھیے، اور ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے آہستہ آہستہ۔ کس طرح کفر و شرک کے اندھیرے جڑتے چلے جاتے ہیں، ایسا ماحول دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ایسے دوست دیتا ہے، ایسی تربیت دیتا ہے مالک ان کی، اور ان کے گناہ آہستہ آہستہ پہلے ختم ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ایمان میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تقویٰ اس کے اندر، علم کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ مالک علم دیتا ہے، اور مالک خود کہتا ہے کہ میرے بندو اس طرح دعا مانگو۔ خود نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا قل رب زدنی علما، اے میرے مالک میرے علم کے اندر اضافہ فرما۔ بتائیے نبی علیہ السلام دعائیں مانگا کرتے تھے، ہمیں بھی دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور سب سے بڑا علم یہ ہے، یاد رکھیں، علم کیا علم ہے؟ کہ انسان کو اللہ کا بندہ بنا دے، اللہ کا فرما بردار بنا دے، اللہ سے پیار اس کے اندر اگر آ گیا ہے، یہ علم ہے۔ وہ اپنے مالک اور خالق کو پہچان گیا ہے، اپنے مالک اور خالق کی اس کو عزت کا خیال ہے، اس کی وقار کا خیال اس کے اندر جاگتا ہے، اس کے مقابلے میں کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اس کے مقابلے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا ہے۔ اس ایمان اس کو دنیا کی سب سے بڑی دولت محسوس ہوتی ہے۔ پوری دنیا کی بادشاہی اگر مل جائے اور ایمان کا آ جائے، واپس کر دیا جائے، تو وہ اختیار نہیں ہے اس کے اوپر، پوری دنیا کی دولت کے بدلے میں، کسی رشتے کے بدلے میں ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی دوستی کوئی دنیاوی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے، ایمان اس کو اس طرح قیمتی چیز نظر آتی ہے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا، تو میرا مالک ہے، اور پھر انسان بنایا، کتنے بڑے احسانات ہیں، پھر مسلمان بنایا، پھر ایمان کی رہنمائی فرمائی، پھر ایمان میں مضبوطی دی پروردگار عالم، کہ ایماندار ساتھی دیے میرے پروردگار عالم، ایماندارانہ ماحول دیا میرے پر مالک، استقامت دی تو نے، مالک آخری دم تک جمائے رکھنا۔ اس طرح مومنوں کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور مالک ان کو نوازے گا۔ عقل حیران ہے کہ مالک ان کو کتنی بڑی بادشاہی دینے والا ہے، کتنے بڑے انعام و اکرام سے مالک ان کو نوازنے والا ہے،
کتنی شفقت کے ساتھ مالک ان کے ساتھ رحمت کے ساتھ توجہ ہوتا ہے عالم میں، ان کا محافظ ہے۔ فرمایا میرا ولی، میرا نگہبان وہ اللہ ہے جس نے نزل الکتاب، جس نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ اور دیکھیے انداز کتاب کا دیکھیے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو بات صرف نبی علیہ السلام کے لیے کہی گئی ہے، بس صرف نبی علیہ السلام کا اللہ ولی تھا۔ یہاں بتایا سارے صالحین کا مالک ولی ہے، جو بھی صالحین ہے، جو بھی ایماندار اس ایمان کے راستے کے اوپر چلتے ہیں، مالک ان کا ولی ہے، ان کا دوست ہے۔ اور وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ۔ اور جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو، یہ چند نام جو تم نے رکھ لیے ہیں، نہ یہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، تمہاری خیر کیا کریں گے؟ جو اپنی مدد نہ کر سکے، جو اپنی مشکل کو حل نہ کر سکے، بتائیے دوسرے اس کو جا کے کہیں کہ میری مدد کرو۔ بتائیے ایک بندے کہ اپنے گھر کا میٹر نہیں لگا، دوسرے کہیں یار میرا میٹر لگوا، وہ کہ میرا اپنا نہیں لگا ہوا ہے، میں خود مشکل کے اندر ہوں، کرنے نہیں یار، آپ مجھے پتا ہے آپ کے اختیارات میں کہ پاگل ہو گئے، پھر تو میرا اپنا نہیں لگا ہوا ہے۔ جو اپنی مدد نہیں کر سکتے ہیں، اور جو اس چکر میں ہمیشہ رہتے تھے کہ کون اللہ کا زیادہ پیارا بنتا ہے، اللہ سے محبت کے لیے آگے بڑھنے کے والے تھے، خاص کر انبیاء ہیں یا نیک لوگ گزرے ہیں یا فرشتے بھی اسی طریقے سے اللہ کی حمد و ثنا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس انداز سے فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، کہ اگر آپ ان کو جتنا بھی ایمان کی طرف لائیں، ہر اینگل سے ان کو ڈرائیں، پیار سے محبت سے کہیں، ایمان کے دلائل پر دلائل ان کے سامنے پیش کریں، یہ بات سمجھنے والے نہیں ہیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ ایک سٹیپ اللہ کی طرف نہیں اٹھاتے۔ یاد رکھیے یہ وجہ ہے کیونکہ اللہ بے نیاز ہے۔ یاد رکھنا اللہ کی ہر صفت آپس میں انٹر لنک ہے۔ ایک صفت کا اگر انکار کر دیا جائے ساری صفات کا انکار ہو جاتا ہے۔ اگر ایک چھوٹا سا بھی سٹیپ انسان اللہ کی طرف نہ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچ لے تو بتاؤ کہاں گئی اس کی بے نیازی، کہاں گئی واحد القہار کہاں گیا؟ اور اگر ایک بندہ اللہ کی طرف معمولی سا رخ کرتا ہے اور اللہ اس کو نہیں کھینچتا ہے اپنی طرف تو بتاؤ وہ قدردانی والی صفت کہاں گئی؟ وہ قدردان بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو استقامت دیتا ہے۔ یاد رکھیے جو استقامت چاہتے ہیں، جو ایمان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جم جانا چاہتے ہیں، مالک ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ ان کی رہنمائی کے لیے کتابیں نازل کی گئی ہیں۔ یاد رکھیے ان جو مردوں ان جالوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں۔ اللہ نے کوئی نبی کسی دنیا دار کے لیے نہیں بھیجا۔ یاد رکھیے کوئی کتاب دنیا داروں کے لیے، دنیا کے متوالے ہوں، دنیا بس چاہیے، دنیا دنیا دنیا۔ ایمان اور آخرت جنت کا کوئی شوق ان کے اندر نہیں ہے، جہنم کا کوئی خوف ان کے اندر۔ ان کی رہنمائی اللہ کیوں کرے گا؟ اور کس وجہ سے کی؟ ان کو تو اللہ اور دھکیلتا ہے دنیا کی طرف، دلدل کی طرف، تاکہ پھنسے رہو اس کے اندر۔ تو اس انداز سے بتایا یہ تمہارے جو ہے نہیں سنتے ہیں اور ہدایت کی طرف نہیں آتے ہیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور آپ محسوس کرتے ہیں کئی دفعہ یہ ہو سکتا ہے تمہارے پاس سامنے بیٹھے ہو، باتیں سن بھی، تمہاری طرف دیکھ بھی رہے لیکن کچھ بھی نہیں سنتے ہیں۔ یقین کیجیے ان کے دماغوں کے اندر یہ بات نہیں جاتی ہیں۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، فرمایا بالکل ان کی کسی بد زبانی، ان کی چالوں، ان کی فریب کاریوں کی ذرا پرواہ نہیں کرنی ہے، اور عفو و درگزر سے کام لینا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلین کے ساتھ نہیں الجھنا ہے۔ یہ بڑا کلیہ بتایا گیا ہے۔ یہ جاہل مفتی صاحب بھی ہو سکتے ہیں، یہ بڑے بڑے علماء بھی ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ الجھنا نہیں، یہ الجھنے کی کوشش کریں گے، آپ کے ساتھ الجھنا نہیں ہے۔ اور عام دعوت دینی ہے، بالکل معروف دعوت، سادہ دعوت جو عام بندے کی سمجھ۔ اس دعوت کو سمجھنے کے لیے کسی پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقین کیجیے کوئی گردانے، کوئی مخرج، کوئی زیادہ آیتیں اس کو یاد ہو، زیادہ حدیثیں اس کو یاد ہو، یہ معاملہ نہیں، سادہ بات ہے۔ دیکھو زمین پر غور کرو، ہواؤں کے اوپر غور کرو، بارشوں کے اوپر غور کرو، کھانے کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر غور کرو۔ اللہ کے بندو اس نظام کے اوپر غور کرو، سورج چاند ستاروں کے نظام کو دیکھو، یہ کون چلا رہا ہے؟ وہ ایک ہی اللہ ہے، اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ بس یہ بھی مسئلہ ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جنہوں نے شریک ٹھہرائے ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھو۔ ان کے ساتھ تمہارا کیوں لگایا؟ جنہوں نے تمہارے مالک اور خالق کو للکارا ہے، ان کے ساتھ دلوں کے اندر محبتیں رکھتے ہو، وہ تمہارے امام ہیں، لیڈر ہیں، جنہوں نے کفر و شرک پھیلایا، قرآن کو جٹلا جٹلا کر مرے ہیں، قرآن کے پہلے صفحے کا انکار کر کے مرے ہیں، ان کی حمایت تمہارے لیے زیادہ مضبوط ہے۔ پہلے صفحے کا انکار، سورہ فاتحہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو کڑاکے کی توحید کی آیت آئی ہے، جس میں اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق مضبوط کیا جاتا ہے کہ یا اللہ تیری بندگی کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، یا اللہ تجھ سے مدد مانگتا ہوں، مانگتا رہوں گا۔ اس کے بعد دیکھیے محمود الحسن صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو، انسانوں کو، یعنی پیارے بندوں کو، مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر ان کو بھی پکارا جائے، یعنی یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، اگر پکار لگائی جائے تو یہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے۔ بتائیے یہ علماء ہیں، یہ دل سے نہیں نکل رہے ہیں۔
اور ہمارے سیاسی لیڈر ہیں کہتے ہیں کہ کسی مزار کے سامنے جا کر سجدہ کیا جائے، وہاں بوسہ دیا جائے، چوکھٹ کو چوما جائے، تو یہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے۔ بتائیے، غور فرمائیے، یہ ہمارے عمران خان صاحب اور ہمارے آرمی چیف صاحب کہتے ہیں نعرہ حیدری یا علی مدد لگایا جائے تو یہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی کے اندر آتا ہے۔ سارے لگے ہوئے اللہ کے بندو، چادریں چلائی جائیں، عرس اور میلے کیے جائیں، تو بتاؤ پھر ہندو کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی جب اپنے مہاراج کے سامنے جا کے جھکتا ہے، ڈنڈوت کرتا ہے، تو یہ بھی پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے۔ بتاؤ، پھر سارا کھچڑی بن گئی، کوئی پتہ ہی کو نہیں ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ یہ مسئلہ ہے اللہ کے بندو۔ تو اس طریقے سے مالک فرماتا ہے کہ یہ دعوت آپ نے اٹھانی ہے، بڑے مراحل سے یہ گزرنا ہے، بڑے بڑے آئیں گے فریبکار آپ کے ساتھ جھگڑے کریں گے، جہلیت کے ساتھ پیش آئیں گے، لیکن آپ نے سمجھداری کا ثبوت دینا ہے، ان کے ساتھ الجھنا نہیں ہے۔ اور وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ ظاہر بات ہے، ہم بھی انسان ہیں، کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے، جوش بھی آ جاتا ہے، شیطان ڈبل وار کرتا ہے، پہلے ان کو ابھارتا ہے پھر آپ کو بھی ابھارتا ہے۔ اچھا یہ دیکھو اتنے زیادہ، یہ تمہاری یہاں بےزتی ہو گئی، یہ معاملہ ہو گیا، کچھ نہ کچھ تو سناؤ ان کو۔ جس انداز سے شیطان اگر کوئی اپنا وار کرے تو مالک فرماتا ہے اللہ کی پناہ مانگو، اعوذ باللہ پڑھو، انہ سمیع علیم، وہ بالکل جاننے والا ہے، تمہاری نیتوں کو جاننے والا ہے، تمہارے ارادوں کو جاننے والا ہے کہ تم کیا ارادے رکھتے ہو اس دعوت کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے۔ اور انشاءاللہ تمہاری اللہ مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسا ماحول بنائے گا۔ یہ تو ہر چیز کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کب انقلاب لانا ہے، کب یہ اسلام کا غلبہ ہونا، یہ اللہ نے کرنا، یاد رکھیے۔ ہمیں جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ یہی ہے، اللہ کی طرف سے اپنے مومن بندوں سے یہی مطالبہ ہے کہ ایمان خالص کرو، شرک کے ساتھ تمہارا باپ مارے کا بیر ہونا چاہیے، بال برابر بھی شرک کو برداشت نہ کرو کبھی۔ جس انداز سے جب تم اپنے ایمان اور عقیدے کا اظہار کرو، یہی تبلیغ ہے، یہ نہیں کہ شرک اور کفر ہو رہا ہے اور بس یہ کہ وہ دوست ہیں کیا کریں بچپن کے، وہ ماحول ہے، ناراض نہ ہو جائے کہ ایسا معاملہ نہ ہو جائے۔ اگر یہ معاملہ، یہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی اور ایمان کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال ہے کہ رشتے دار پریوار کے اندر کسی سے ہمارا جھگڑا ہے، جس سے ہمارا بات چیت نہیں ہے کافی دنوں سے، ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا، میرا روزہ نماز قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، قرآن حدیث کی روشنی بتائیں۔ ہاں، یہ ظاہری بات ہے، انسان ہے، یہاں دنیا میں رہتے ہیں، یہ جو برتن بھی جہاں ہوں کہیں نہ کہیں ٹکراتے ہیں، تھوڑا بہت معاملہ ہو جاتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، بلکہ رشتہ داروں کے ساتھ ذرا زیادہ ہوتا ہے عام طور کے اوپر، بلکہ یہ تو مومنوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا کہ جب یہ جنت کے اندر جائیں گے مومن، مخلص مومن، تو ان کے دلوں کے اندر اگر کوئی آپس میں قدورت ہے، کینہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نکال کے اور بڑے اچھے انداز سے مالک نے اس کو وہاں یہ معاملہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ صلح صفائی کو بہت پسند کرتا ہے۔ باقی اگر آپ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، آپ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، یہ ذرا کوشش رکھیں۔ اگر آپ کی وجہ سے کوشش اگر معاملہ ہے تو پھر ظاہری بات ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے اندر اپنے معاملات کر لیں کہ اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں، کیونکہ یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے کہ کسی کو معاف کر دینا اور کینہ ختم کر دینا اگر آپ کی غلطی نہیں ہے تو۔ اور باقی یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ اگر کینہ یا ناراضگی آپ کے روزے قبول نہیں ہوں گے، اپنی نمازیں قبول، یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ روزے قبول کرنے والا ہے، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے۔ اور یہ تو اور بھی کوئی گناہ ہے جو توبہ سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، بغیر توبہ کے بھی اللہ تعالیٰ آگے جا کے اپنے مومن بندوں کو جو ہے ان کے معاملات درست کر دے گا، جنتی سارے کے فائدے مومنوں کے ساتھ ہیں، ایمان کے ساتھ ہیں میرے بھائی، تو روزے قبول ہوتے ہیں انشاءاللہ، سے کوئی بات نہیں۔